سے کب 30 منٹ سے اب یہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں ہم جی 9 تو 9:30 یہ 9:30 یہاں 35 تک چلے گئے ہاں انشاءاللہ تھوڑا ادھر آنے کے لیے پوچھتے ہیں چل تھوڑا ادھر آ جائیں گے آگے سیدھے طرف وہ کیمرے میں ایسا کیا اس طرف تھوڑا سا کیمرے میں برابر لیول پر ایسے پانی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معلمات، طالبات، موضوع گفتگو ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت زار۔ عنوان بہت ہی خوبصورت ہے، غالباً اسماعیل بھائی نے دیا ہے یہ عنوان، بہت ہی پیارا عنوان ہے اور کافی وقت کا متقاضی ہے۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ مختصر وقت میں اس موضوع پر روشنی ڈال سکوں۔ میرے سامنے 3 احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں مسلمانوں کی حالت زار کو بیان کیا گیا ہے اور ایک حدیث میں اس حالت زار کا سبب بیان کیا گیا ہے اور ایک حدیث میں اس حالت زار کا علاج بیان کیا گیا، یعنی مرض کا سبب، مرض کا علاج۔ اور کیا چاہیے بھائی؟ مرض موجود ہے، سبب کیا ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان تینوں احادیث کا خلاصہ قرآن حکیم کی ایک آیت جو سورہ آل عمران میں ہے، چوتھے پارے میں، اس میں موجود ہے۔ آئیے بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ مسلمانان عالم، بالخصوص مسلمانان ہند کی زندگیاں جن المیوں اور حوادث اور پریشانیوں سے گزر رہی ہے، محتاج بیان نہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر دائرے میں مسلمان نکبت و افلاس، زوال و انحطاط، ذلت و رسوائی اور پسماندگی کا شکار ہے۔ تجارت کے میدان میں پسماندہ، صنعت و حرفت کے میدان میں پسماندہ، تعلیم کے میدان میں تو انتہائی پسماندہ، سیاست کے میدان میں بے یار و مددگار۔ پارٹی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پارٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک پارٹی ایک فرد کو نگل جائے گی، کھا جائے گی۔ ایک پارٹی 10 آدمیوں کو کھا جائے گی، لیکن ایک پارٹی دوسری پارٹی کو کھا نہیں سکتی۔ کانگریس یہ چاہے کہ میں بی جے پی کو کھا لوں اور بی جے پی یہ چاہے میں کانگریس کے کھا لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پارٹی افراد کو کھا لیتی ہے، پارٹی کو ختم نہیں کر سکتی۔ پارٹی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پارٹی کیا ہوتی ہے؟ کاش کی ہمارے اسکالرز بھی اس کا مفہوم سمجھ لیتے تو اچھا ہوتا۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں مسلمان پسماندگی کا شکار ہے، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن چکی ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اب دیکھیں ظرف کو مقدم کر دیا گیا، عزت اللہ ہی کے لیے، عزت اس کے رسول ہی کے لیے، عزت مومنین ہی کے لیے۔ قرآن کے بیان کی صداقت پر شبہ کرنا بھی کفر ہے۔
سوال یہ ہے کہ جب عزت مسلمانوں ہی کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو مسلمان ہر معاملے میں اور ہر میدان میں پسماندگی اور ذلت و رسوائی کا شکار کیوں ہے؟ اگر کسی الحاد زدہ سے جو مذہب بیزار ہے، مذہب کو نہیں مانتا، وہ یہ بولے گا کہ مسلمان پسماندہ اس وجہ سے ہے کہ وہ 1400 سال پہلے کی تعلیمات سے چمٹے ہوئے لکیر کے فقیر بنے ہوئے، اس وجہ سے پیچھے پرانی چیزوں سے لپٹے ہوئے لوگ، پرانے لوگ، یہ پسماندہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ یہ 1400 سال پہلے کی تعلیمات سے چمٹے ہوئے لکیر کے فقیر ہیں، اس وجہ سے پچھڑے ہوئے۔ اچھا، ایک طبقہ ایسا ہے جس کے پاس تند و تیز نعروں اور جذباتی اسلوب فکر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی پسماندگی کا واحد سبب فسطائی طاقت ہے، فسطائی طاقت ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ آر ایس ایس آڑے آ رہی ہے، کوئی کہتا ہے جن سنگھی آڑے آ رہے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ دستور ہند میں مسلمانوں کے لیے جو مراعات دی گئی ہیں، گورنمنٹ ان کے لیے کوئی تدبیر اختیار نہیں کرتی، تدابیر نہیں بناتی، جس کی وجہ سے ان مراعات سے مسلمان مستفید ہو سکے۔ ایک بات بتاؤں، 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ کو لارڈ کلائی کے ہاتھوں شکست ہوئی، ایک انگریز کے ہاتھوں۔ لارڈ کلائی آر ایس ایس کا تو نہیں تھا، یہ جن سنگھی نہیں تھا، انگریز تھا۔ اور آگے بڑھیے، 1799 میں سلطان ٹیپو کو مئی کے مہینے میں شکست ہوئی۔ پیچھے کون ہے؟ وہی جعفر از بنگال، صادق از دکن۔ یہ کتنے صادق اور کتنے میر جعفر ہیں آپ کو معلوم ہے؟ تو سلطان ٹیپو کو شکست کس کی وجہ سے ہوئی؟ کسی آر ایس ایس کے فرد کی وجہ سے نہیں، کسی جن سنگھی کی وجہ سے نہیں۔ تو 1799 کے اندر ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی مئی کے مہینے میں۔ 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ کو بنگال میں شکست ہوئی۔ 1857 کے اندر انگریزوں کے ذریعے سلطنت مغلیہ کو شکست ہوئی اور سلطنت مغلیہ کا چراغ بجھ گیا۔ اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو 1756 کے اندر نواب واجد علی کو شکست ہوئی۔ ان تمام شکستوں کے پیچھے آر ایس ایس نہیں ہے، ان تمام شکستوں کے پیچھے بی جے پی نہیں ہے، اور ان تمام شکستوں کے پیچھے کوئی فسطائی طاقت نہیں ہے، یہ لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پسماندگی کا جو سبب ہے یہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ قرآن جو کہتا ہے وہ ہے کیا؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ یہ جو مصیبت تمہارے اوپر آئی ہے سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو الحاد زدہ سے پوچھو تو سبب کچھ اور بتاتا ہے، جن کے پاس تیز و تند نعروں کے سوا کچھ نہیں اس کا سبب کچھ اور بتاتے ہیں۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کی تمام پسماندگیوں کا واحد سبب یہ ہے کہ وہ ہر میدان میں مسلمان رہا ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے پکے مسلمان ہوتے تو تم ہی سربلند رہتے۔ اس کا مطلب مرض کچھ اور ہے، بتایا کچھ اور جا رہا ہے۔ ہم ہر میدان میں مسلمان نہیں رہے۔ ایک بات بتاؤں، کسی بھی مذہب کی بنیاد، کسی بھی تحریک کی بنیاد، خاص طور سے کسی مسلک اور مذہب کی بنیاد اس کے عقائد ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا 80% طبقہ یہ پیر پرستی، مشائخ پرستی، قبر پرستی، شخصیت پرستی میں گرفتار ہے۔ سارے کے سارے 80% لوگ بدعقیدہ ہیں، ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ سچا عقیدہ اور صحیح عقیدہ کیا ہوتا ہے، ان کے پاس عقیدہ نہیں۔ کوئی کہیں جا کر کے اپنے جبی کو رسوا کرتا ہے، کوئی کسی آستھا پر جا کر کے اپنا سر پھوڑتا ہے، اور دین کے نام پر اتنی بدعات و خرافات ہیں کہ جن کا شمار کرنا مشکل ہے۔ ان بدعات و خرافات کے پیچھے ایک مسلمان کی قوت و فکر و عمل بالکل ضائع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ان کے عقیدے کا حال ہے۔
عقیدے میں شرک گھسا ہوا ہے، صحیح عقیدے کی جگہ پر بدعقیدگی در آئی ہے، سنتوں کی جگہ پر بدعتوں نے لے لیا ہے، اللہ کا در چھوڑ کر کے نہ جانے کن کن آستانوں کے اوپر مسلمان سر جھکاتا ہے اور اپنا سر پٹکتا ہے۔ تو عقیدے کا تو یہ حال ہے جو کسی مذہب کی بنیاد ہوا کرتے ہیں۔ عبادات کا حال یہ ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اور مسجد ایسی بناتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مسجد کا حال کیا ہے؟ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجدیں تو بڑی زر کثیر لگا کر کے بنائی گئی ہیں، نماز پڑھنے والے نہیں ملتے، چند بوڑھے کھوسٹ لوگ کھڑے رہتے ہیں اور نوجوانوں کا پتہ نہیں ہے، مسجدیں ان سے خالی ہیں۔ یہ عبادات کا حال ہے۔ ان سے پوچھئے کہ رکوع کیسے کیا جاتا، معلوم نہیں، ان سے پوچھئے رکوع کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ان کو۔ ایک کراٹے کے لڑکے کو کھڑا کر دیا جائے تو اسٹیپ جس طریقے سے چلنا ہے کسی کاتے کے اندر وہ اسٹیپ برابر چلتا ہے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے زندگی بھر رکوع کرتے رہے ہیں، پوچھا جائے رکوع کس طرح کیا جاتا ہے، بتا نہیں سکتے۔ نبی نے فرمایا لو صب الماء على ظهره لاستقر، کہ رکوع اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اگر پیٹھ کے اوپر پانی اڈال دیا جائے تو لاستقر الماء، تو پانی ٹھہر جائے۔ ایسا رکوع کون کرتا ہے؟ سجدہ کس طرح کرنا چاہیے؟ سجدہ کرنا نہیں آتا، صحیح سے پیر ملانا نہیں آتا۔ نماز میں کس طرح کھڑے ہونا چاہیے؟ سب سے اہم عبادت ہے توحید کے بعد، آدمی اس کو درخور اتنا نہیں سمجھتا کہ کس طریقے سے نماز پڑھی جائے۔ یہ نماز کا حال، ہماری عبادات کا حال ہے۔ معاملات میں سود خوری، رشوت خوری، دوسروں کا خون چوسنا، پڑوسیوں کو ستانا اور کسی کا مال ہڑپ کر لینا، بے ایمانی، دغابازی اور امانت کی جگہ بددیانتی اور بیع و شراء کے اندر ہر طریقے کی بے ایمانی اس قوم کا شیوا بن کر کے رہ گئی ہے۔ یہ معاملات کا حال ہے۔ اور آگے بڑھیں، آپ دیکھیں کہ اخلاق جو کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب کی کامیابی کا نمایاں حصہ اور نمایاں ایک شناخت ہوتے ہیں اخلاق کے میدان میں آپ ان کو دیکھیں، بدکاری کے اڈے چلانے والے زیادہ تر یہی مدعیان اسلام ہیں، اور فحش لٹریچر چھاپنے والے مسلمانوں کا تناسب 50% ہے۔ اوسطاً اوپر سے نیچے تک فلموں کے مینیجر، فلموں کے ڈائریکٹر اور اسی طریقے سے مخرب اخلاق کو تباہ کرنے والے، میگزین شائع کرنے والے جس کے فرنٹ کے اوپر کسی لڑکی کی ننگی تصویر، اوریا تصویر ہوتی ہے، چھاپنے والے اوپر سے نیچے تک اوسطاً یہی مسلمان ملیں گے۔ یہ اخلاق کا حال ہے۔ کسی عورت سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے ہمارے عالم کو معلوم نہیں ہے۔ کیا وہ یہ حدیث نہیں جانتا؟ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین النصیحۃ، ان الدین النصیحۃ، ان الدین النصیحۃ۔ قالوا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ وکتابہ ورسولہ وائمۃ المؤمنین وعامتہم او وائمۃ المسلمین وعامتہم، رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الادب کے اندر لائے، راوی حضرت تمیم داری ہیں۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین پورا کا پورا خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی کس کو بولتے ہیں؟ کسی کی پگڑی اچھال دینا، کسی کو سرے بازار رسوا کر دینا، کسی کی عزت نکال دینا، اس کا نام خیر خواہی ہے۔ مولوی کے سامنے، کسی عالم کے سامنے یہ حدیث موجود نہیں ہے کہ دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی، خیر چاہنا، بھلائی چاہنا۔ بھلائی کیسے چاہی جاتی ہے؟ عزت اتار کر کے۔ یہ حدیث سامنے نہیں ہے کہ دین پورا کا پورا خیر خواہی ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ خیر خواہی کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے اماموں کے لیے، وعامتہم، عام مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ یہ اخلاق کا حال ہے۔ جن کے کندھے پر شریعت کا بوجھ ڈالا گیا ہے ان کو معلوم نہیں ہے کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے اور بات کیسے کی جاتی ہے۔
خیر خواہی کس چیز کا نام ہے؟ یہ ہمارے اخلاق کا حال ہے. تو عقیدے کا حال وہ ہے, معاملے کا حال وہ ہے, عبادات کا حال وہ ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اخلاق کا حال یہ ہے, اتحاد, اتفاق, یگانگت, آپس میں مل کر کے رہنا, محبت اور بھائی چارگی قائم رکھنا. ایک مومن کا آئینہ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیے, جب تک آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں آئینہ آپ کو آپ کا عیب بتا دیتا ہے خاموشی کے ساتھ. آئینے کے سامنے سے ہٹ جائیے, آئینہ بلینک ہو جاتا ہے. تو اتحاد, یگانگت, محبت, بھائی چارگی, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ مسلمان کی زندگی اس سے بالکل الگ سمت میں جا رہی ہے. کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک طرف ہے, مسلمان ایک طرف. اسلام ایک طرف ہے اور مسلمان ایک طرف ہے. اس کی جگہ پر تملق, چاپلوسی, مجاملت, سب و شت, گالی گلوچ, بد اخلاقی, یہ ساری بری قدریں ایسی ہیں, یہ سارے ویلوز, بیڈ ویلوز, جن کی بے کنی کے پیچھے اسلام نے اپنی پوری انرجی لگا دی, اپنی پوری قوت لگا دی کہ ان کو معاشرے سے, مسلم معاشرے سے ختم کر دیا جائے. میں ایک تفسیر کا طالب علم ہوں, میں جانتا ہوں کہ سورہ نور کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے. میں تفسیر کا طالب علم ہوں, میں جانتا ہوں کہ سورہ بقرہ کے اندر کیا بیان کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ سورہ نساء کے اندر کیا کیا احکام دیے گئے. میں جانتا ہوں کہ کہاں کہاں کیا کیا احکامات دیے گئے ہیں. اس کی جگہ پر یہ ساری بری قدریں مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں. آپس میں بجائے اتحاد کے منافرت اور اختلاف ہے. اور یہ برائی اب علماء کے اندر بڑی تیزی سے در آئی ہے. کس طریقے سے ایک مسلمان کی ٹانگ کھینچتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ایک عالم کی ٹانگ کس طرح کھینچتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ایک عالم کو کس طرح بے عزت کرتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ایک مسلمان کی عزت کس طرح اتارتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ اسلام تھا, اتحاد و یگانگت کی دعوت دینے والا. اس کے ماننے والوں نے ان تمام پوری قدروں کو اپنا لیا ہے, جس کی بے کنی کے لیے اسلام نے اپنی پوری انرجی صرف کر دی تھی. یہ حال ہے ہمارے اتحاد کا اور ہمارے اتفاق کا. اور آگے بڑھیں, فریضہ تبلیغ, دعوت و تبلیغ, جس کی وجہ سے ہمیں ٹائٹل دیا گیا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. برائیوں سے روکنا, بھلائیوں کا حکم دینا, یہ امت کے ہر فرد کا انفرادی اور اجتماعی فریضہ تھا اور ذمہ داری تھی, اور جس کے بارے میں ہر مسلمان مسئول ہوگا کہ جتنا علم تھا تم نے دوسروں تک پہنچایا کیوں نہیں. جس کے بارے میں وہ عند اللہ مسئول ہوگا. تبلیغ و دعوت کے اس معاملے میں مسلمانوں نے غفلت اور سستی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے, جس کی وجہ سے یہ تمغہ دیا گیا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون میں جملے کو پھر سے دہراؤں گا کہ فریضے تبلیغ و دعوت کے معاملے میں اس مسلمان نے غفلت اور سستی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. تو اونٹ رے اونٹ, تیری کون سی کل سیدھی؟ نہ تیرا اعتقاد صحیح ہے, نہ تیرا اخلاق صحیح ہے, نہ تیری عبادت صحیح ہے, تجھ میں اتحاد نہیں. علامہ اقبال نے بالکل صحیح کہا ہے, جس کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو, جس کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو, نہیں جس مرغ کو پروائے نشیمن تم ہو, اور بجلیاں جس میں ہوا آسودہ وہ خرمن تم ہو, بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکونام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کے, تم وہ ہو. اور جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم اللہ سے کہتے ہیں, جب میں کہتا ہوں کہ اے اللہ میرا حال دیکھ, حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دیکھ. جس طریقے سے تیرے اعمال اسی طریقے سے اوپر سے اترنے والے فیصلے, ہمارے اعمال جس طریقے کے ہیں اسی طریقے سے فیصلے اتر رہے ہیں. اس میں ہم سوفسطائی طاقتوں کے اوپر یہ ڈال دے رہے ہیں, ساری ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈال دے رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ یہ RSS یہ بنی ہے 1925 کے اندر, اگر میرا حافظہ غلط ہی نہیں کر رہا ہے تو 1925 کے اندر یہ بیچارے آئے ہیں, اور یہ کیا کر لیں گے؟ اس سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 1757 ہو, 1756 ہو, 1857 ہو, 1799 ہو,
بڑی بڑی عبقری شخصیتیں شکست کھا چکی، مارے گئے، ان کے پیچھے یہ لوگ تو نہیں تھے. تو ہم فضائی طاقتوں کے اوپر اپنی اس پسماندگی کا نزلہ کیوں اتارنے پر تلے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ ہماری حالت ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ہماری حالت زار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی پسماندگی اور ان کی ذلت و رسوائی کی اس سے شاندار تصویر کشی اور کہیں نہیں مل سکتی. اور وہ حدیث ثوبان ہے. حدیث اس طرح وان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل نحن یومئذ قلیل قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل لینزعن اللہ من صدور عدوکم المہابۃ منکم وليقذفن اللہ فی قلوبکم الوہن فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن قال حب الدنیا وکراہیۃ الموت رواہ ابو داؤد فی کتاب الملاحم. حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف کے اندر اس حدیث کو کتاب الملاحم کے اندر لایا. راوی حضرت ثوبان فرماتے یہ عجیب و غریب راوی ہے, یہ عجیب و غریب صحابی ہے. میں نے تجزیہ کیا ہوا کہ اس راوی سے جتنی بھی حدیثیں آتی ہے ان میں بڑی عجیب و غریب بات ہوتی ہے, بہت ہی عجیب و غریب بات ہوتی ہے. ان میں سے یہ حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ تمام کی تمام قومیں تمہارے اوپر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. ایک بات بتاؤں, دسترخوان کا مطلب سمجھتے ہیں؟ وہاں پر بھنے ہوئے مرغے اور تکے, کباب, ساری چیزیں اس پر موجود رہتی ہیں دسترخوان کے اوپر. ہاں آؤ کھاؤ, یہاں دسترخوان پر یہ مرغے, یہ تکے, یہ سب پڑے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا پرندہ بھی بغیر ذبح ہوئے دسترخوان کی زینت نہیں بنتا. ایسے پرندے کو اٹھا کے ڈال دیں گے لا کر کے دسترخوان پر؟ نہیں, پہلے اس کو ذبح کیا جاتا ہے, پھر اس کی بوٹی کی جاتی ہے, اس کے پر اکھاڑ دیے جاتے ہیں, اس کے بعد اسے تلا جاتا ہے, تلنے کے بعد لایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہوگا. پرندوں کے ساتھ گوشت بنانے میں, ان کا قیمہ بنانے میں اس کا طریقہ الگ ہے, لیکن کسی قوم کو دسترخوان پر لانے کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا, بلکہ اس کو تباہ کرنے کے لیے اس کے مرکز سے کاٹ دیا جاتا ہے. اللہ, اس کے مرکز سے کاٹ دو, اس کی تہذیب سے کاٹ دو, اس کے مسلک سے کاٹ دو. ہم کو ہمارے اسلام سے کاٹ دیا گیا ہے. ہمارے پاس اسلام نہیں ہے. اسلام کے نام پر نہ جانے کیا کیا چیزیں ہم نے پکڑ رکھے, بچھو سانپ پکڑ رکھے ہیں, نہ جانے اسلام کہاں رہ گیا. وَلَٰكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ. آپ نے دیکھا کہ تنکا کس کو بولتے ہیں؟ ارے بھائی پتے کے اندر جو وہ معمولی سا ریشہ رہتا ہے وہ تنکا ہے. اب یہ پتا جب تک درخت میں لگا رہتا ہے, آدھیاں چلتی ہے, جھولا جھولا کر گزر جاتی ہے, بارش ہوتی ہے نہلا کر گزر جاتی ہے, لیکن یہ پتا اگر اپنی جگہ سے ٹوٹ جائے تو پھر یہ غصاؤن کا غصاء السیل کی تفسیر بن جاتا ہے. اللہ اکبر, یہ معاملہ ہے. غصاؤن کا غصاء السیل, یہ سیل رواں میں بہنے والے خس و خاشاک کی طرح بن جاتا ہے. آج یہی حالت ہے, ہم کو ہمارے مرکز سے کاٹ دے گا. ہمارا مرکز اسلام, وہاں سے ہم لوگ کٹ چکے ہیں. اسی وجہ سے غصاؤن کا غصاء السیل, ہم کو کاٹ کر کے دسترخوان کی زینت بنا دیا گیا. اچھا فرمایا گیا تم اس وقت قلیل نہیں ہوگے بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی, لیکن سیل رواں میں بہنے والے خس و خاشاک کی طرح ہوگی. اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا, بزدلی ڈال دے گا. پوچھا گا وہن کی تفسیر خود نبی نے فرمائی, حب الدنیا وکراہیۃ الموت, دنیا کی محبت اور موت سے بیزاری. یہ حال ہے ہمارا. تو یہ بہترین تصویر ہے. ہماری تعداد کثیر لیکن سیل رواں میں بہنے والے خس و خاشاک کی طرح. کبھی سیلاب ادھر لے کر چلا جاتا ہے, کبھی سیلاب ادھر لے کر کے چلا جاتا ہے, کہیں نالے میں اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے. سیلاب کا کیا ہے, وہ کچھ بھی خس و خاشاک کے ساتھ کر سکتا ہے. پورے خس و خاشاک سیلاب بلا خیز کے رحم و کرم پر ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. جب ہم سیل رواں میں بہنے والے خس و خاشاک کی طرح ہے تو سیل رواں کچھ بھی ہمارے ساتھ کر سکتا ہے.
سیلاب ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے مرکز سے جدا ہو چکے. یہ حال ہے. بہترین تصویر کشی کی گئی ہے اس دور کے لیے. مسلمانان عالم اور خاص طور سے مسلمانان ہند کی اس سے بہترین تصویر کشی، ان کے زوال کی اس سے بہتر تصویر کشی جو حدیث ثوبان میں کی گئی ہے نہیں کی جا سکتی. تو یہ تو حالت زار ہے. سبب دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح. وان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کما تکونون یولا او یؤمر علیکم. رواہ شہاب القزائی فی مسندی. شہاب قزائی اس حدیث کو اپنی مسند کے اندر لائے. راوی حضرت ابو بکرہ ہیں. ان ابی بکرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کما تکونون یولا یؤمر علیکم. شہاب قزائی اپنی مسند کے اندر یہ روایت لاتے ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا تم رہو گے، یہ دیکھو، جیسا تم رہو گے، کما تکونون، جیسا تم رہو گے، یولا، والی بنائے جائیں گے، او یؤمر علیکم. راوی کو شک ہے کہ یولا کہا گیا یؤمر کہا گیا. تمہارے اوپر حکمراں ایسے ہی لائے جائیں گے، تمہارے اوپر لوگوں کو اس طرح مسلط کیا جائے گا جیسے تم رہو گے ویسے تمہارے اوپر. کون سا ایسا پاپ ہے جو مسلمان نہیں کرتا؟ بتائیے. شراب ام الخبائث ہے، اس کے زیادہ تر رسیہ مسلمان ہی ہے. ان کی کون سی کل سیدھی؟ بتائیے آپ. عقیدے سے لے کر عمل تک، سیاست تک، سب کا حال بڑا خراب ہے. کوئی ایسا شعبہ زندگی کا نہیں ہے جس شعبے کے اندر یہ اپنے پیر کے اوپر کھڑے ہوئے ہوں. اور کوئی اگر کچھ آگے بڑھانے کی کوشش بھی کرتا تو ٹانگ کھینچنے کے لیے سب سے پہلے یہی لوگ ہیں جنہیں اپنی گراوٹ کا احساس نہیں. تو ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں مرض بتایا گیا کہ تمہارے اوپر یہ مصیبتیں آئی کیسے؟ کما تکونون، جیسا تم رہو گے، یعنی جیسے تمہارے اعمال ویسے فیصلے. یہ بتایا گیا، یہ مرض کا سبب ہے. علاج، آئیے علاج دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح. وان بکیر ابن عبد اللہ ابن الاشج ان بسر بن سعید حدثه ان ابا واقد لیسیہ کی لیسیہ صفت ہے تو انا کی وجہ سے ابا واقد ہے تو صفت اس کی لیسیہ. ان ابا واقد لیسیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن جلوس علی بساط انها ستكون فتنة قالوا كيف نفعل قال فرد يده الى البساط فامسك به قال تفعلون هكذا قال وذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ستكون فتنة ولم يسمعوا كثير من الناس فقال معاذ بن جبل الا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما قال يقول. حدیث یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. دیکھو قال کتنی دفعہ، قال وما قال يقول، یا تک آیا قال يقول انها ستكون فتنة قالوا فكيف بنا يا رسول الله وكيف نصنع قال ترجعون الى امركم الاول. رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی معجم کبیر طبرانی کے اندر لائے. ابو واقد لیسی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک بساط مینس یہ اون کا کپڑا ہوتا ہے، بسترا ہوتا ہے، بچھونا، فراشم من الصوف، یہ اون کا کوئی چٹائی وغیرہ تھی یا کوئی چادر تھی وہ بچھا دی گئی، اس کے اوپر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے وَنَحْنُ جُلُوسٌ عَلَى بِسَاطٍ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ، ان قریب ایک فتنہ رونما ہونے والا ہے. ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیف نصنع، ہم کیا کریں گے؟ اگر فتنہ آ جائے تو کریں گے کیا؟ دیکھو ایک نکتہ بتاؤں، صحابہ کرام عملی لوگ تھے. ہم لوگ ہوتے تو کیا پوچھتے؟ اے اللہ کے رسول وہ فتنہ کب ہوگا، وہ فتنہ کیوں ہوگا، وہ فتنہ کیسے ہوگا، کیوں، کیا، کیسے، اس میں ہم الجھ کر کے رہ جاتے. یہ دیکھو عملی لوگ تھے، انہوں نے ڈائریکٹ یہ کہا کہ اللہ کے رسول فتنہ جب ہوگا تو کیف نصنع، اس فتنے سے نکلنے کا مخرج کیا ہوگا، راستہ کیا ہوگا. یہ عملی لوگ ہیں. ہم لوگوں کے اندر وہی چیز نہیں ہے جو صحابہ میں تھی.
انہوں نے یہ نہیں پوچھا. ہم لوگ ہوتے تھے کیوں ہوگا, کیسے ہوگا, کب ہوگا, کس سن میں ہوگا, انہوں نے یہ سب کچھ نہیں پوچھا. حدیث دیکھ لیجئے, انہوں نے نہیں پوچھا, انہوں نے ڈائریکٹ پوچھا کیف نصنع, اے مل مخرج منها یا رسول اللہ, اے مل مخرج من هذه الفتنہ, اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا. عملی لوگ ہمیشہ عملی سوال کیا کرتے ہیں, یہ نقطہ ملا ہمیں, عملی سوال کیا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا, اور آگے روایت کا ٹکڑا ہے کہ وہاں معاذ بن جبل تھے, تو آپ دھیرے دھیرے بول لیتے, لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں, تو ولم یسمعوا کثیر من الناس, اکثر لوگوں کو سنائی نہیں دے رہا تھا. تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا, ارے الا تسمعون ما یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں تم سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو. الا تسمعون ما یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں تمہیں سنائی دیتا ہے. کہا کیا بول رہے ہیں, کہا کہ بول رہے ہیں آپ انا ستکون فتنۃ, فتنہ رونما ہونے والا. اب سب کہنے لگے فکیف بنا یا رسول اللہ وکیف نصنع, اے اللہ کے رسول تو ہم اس فتنے سے نمٹے کیسے ڈیل وتھ کریں, اسے کیسے ہم اس سے نمٹیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کا ایک ہی نسخہ بتایا, یہ علاج ہے, پکڑو اس کو, اس علاج کو مضبوطی سے پکڑو. ترجعون الی امرکم الاول, اپنے پہلے معاملے کی طرف لوٹو, اے بے حدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے الی القرآن والسنہ, قرآن اور سنت کی طرف پلٹو. الی امرکم الاول, پہلا معاملہ کیا ہے, مکہ کا معاملہ ہے, مکہ کا معاملہ ہے. اگر ایسی کوئی بات آئے تو مکی کی زندگی تمہارے سامنے موجود ہے, وہ دیکھو. اب وہ آیت کریمہ دیکھو کہ ان تینوں کا نچوڑ اس آیت کریمہ میں جو سورہ آل عمران میں, اس حدیث کو, ان تینوں حدیثوں کو یاد رکھو. مرض کا سبب, مرض کا علاج, اور ان تینوں کا خلاصہ وہ آیت کریمہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں, اور پڑھ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. فرمایا گیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذی کثیرا فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. کیا بات ہے, اللہ اکبر, یہ اللہ کی کتاب ہے, کس طرح بولتی ہے. میں تو بہت حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کس پائے سے بولتی ہے, کہاں سے بولتی ہے. یہ فرمایا گیا تمہیں ضرور بالضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں کے بارے میں, تمہارے مالوں کو خطرے میں ڈال دیا جائے گا, تمہارے مال خطرے میں پڑ جائیں گے. وانفسکم, تمہاری جان, تمہاری آبرو خطرے میں پڑ جائے گی. دیکھیے ایک بچی کے ساتھ کیا ہوا. میں کہتا ہوں کہ بہت سارے غیر مسلم بھائی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے باقاعدہ آواز اٹھائی ہے کہ ہم جسٹس چاہتے ہیں آصفہ کے لیے جسٹس چاہتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ بند کا اعلان کیا. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اخلاق نام کی کوئی چیز نہ رہ گئی ہو, اخلاق کا لفظ ڈکشنری سے مٹ چکا ہو. یہ ہمارے ہندوستان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. جہاں آدمی مظلوم کے بجائے ظالم کی حمایت کرنے لگے, اس ملک کا کیا ہوگا. اس پر سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے رہنماؤں کو, ہمارے نیتاؤں کو, ہمارے سیاستداں کو, ہمارے وزیر اعظم کو, ہمارے صدر کو, سب کو سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طریقے کے اخلاق اور اس طریقے کی ذہنیت اگر پیدا ہو جائے کہ ایک معصوم بچی کی وکالت کرنے کے بجائے اگر ظالموں کی وکالت کی جانے لگے تو پھر اس دیش کا کیا ہونے والا ہے. فرمایا گیا ان قریب تمہیں آزمایا جائے گا. اے کیا بات, اللہ قربان جاؤں میں قرآن پہ. لتبلون, تمہیں آزمایا جائے گا. فی اموالکم, تمہارے مالوں کے بارے میں. فی انفسکم, تمہاری جانوں کے بارے میں. ارے تمہیں مار دیا جائے گا جیسے اس بچی کے ساتھ ریپ کر کے اس کو مار دیا گیا. فی انفسکم, تمہاری جانوں کو ہلاکت میں ڈال دیا جائے گا. اچھا یہی نہیں, وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. تم اہل کتاب کی طرف سے, نصارہ کی طرف سے, یہود کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے ایسی باتیں سنو گے جو تمہیں بہت زیادہ تکلیف پہنچائے گی. جیسے ابھی ہوا, بعض لوگوں نے بند کا اعلان کیا, بجائے اس مظلومہ کی حمایت کے بجائے ظالموں کی حمایت کے لیے بند کا اعلان. وَلَتَسْمَعُ, سن کر کے تکلیف ہوتی ہے. قرآن حکیم نے نقشہ کھینچ دیا. یہ کتاب جانتے ہیں کیسی کتاب, جیسے ابھی نازل ہو رہی ہو یہ وَلَتَسْمَعُ. قرآن حکیم کا طالب علم جو گہرائی کے ساتھ قرآن حکیم پڑھتا ہے اس کے سامنے یہ اسرار آتے ہیں. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. ایسی چیزوں ضرور بالضرور سنو گے جو تمہارے دل کو پھاڑ دے گی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اب علاج کیا ہے؟ ہمیں جذبات میں آ کر کے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے, بلکہ خاموش احتجاج کرنا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے. انصاف کسی صورت میں ملے, ہم کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے. قرآن حکیم بولتا قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں. فَإِن تَصْبِرُوا, یہ نہیں کہا کہ قانون ہاتھ میں لے لو,
खुद फैसला करने लगो। फ़इन तस्बिरू व तत्तकू, कितना सेफ रास्ता बताया गया, देखो सेफ रास्ता है। फ़इन, क्या बात है, मैं कुरान के बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है, अल्लाह अकबर की एक आयत के अंदर ये सब कुछ बयान कर दिया गया। फ़इन तस्बिरू, सब्र करो। एक फरमाया कि वद्दा अदाहुम व तवक्कल अल्लाह, इनकी तकलीफों को छोड़ दो, अल्लाह पर भरोसा करो। वद्दा अदाहुम व तवक्कल अल्लाह व कफा बिल्लाहि वकीला, अल्लाह तबारक व तआला निगरानी के एतबार से काफी है। तो फ़इन तस्बिरू व तत्तकू, अगर तुम सब्र इख्तियार करो और तकवा इख्तियार करो, सब्र करो और तकवा इख्तियार करो, फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मुल उमूर, ये अजीमत का काम है, ये बताया गया हमें। सब्र करना, कानून को हाथ में नहीं लेना, बिला वजह का एहतजाज नहीं करना, एहतजाज का जो तरीका होता है वो तरीका इख्तियार करना, कानून के दायरे में रह करके सब करना, और अपनी बर्बादियों और अपनी पसमादगी का नजला पूरा का पूरा फिस्ताई ताकतों के ऊपर नहीं, अपने हालात पर नजर करके फैसला करो कि हम कहां पर खड़े हुए हैं। फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मुल उमूर, ये अजीमत का काम है। तो एक अच्छा उन्वान था, मेरा ख्याल ये है कि मुख्तसर वक्त में मैंने गुफ्तगू कर दी है, अब अगर उसकी तफसील बयान करना चाहें तो तफसील कर सकते हैं। अल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रन जजीलन